اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف اپنی جوابی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے اس کے مختلف شہروں پر دسیوں میزائل داغ کر اسے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب وعدہ صادق 3 آپریشن کے تیسرے مرحلے کے تحت اپنی انتقامی کارروائی کے 8ویں دور کا آغاز کیا، جس میں ایران نے اپنے دسیوں پیش رفتہ اور مزید تباہ کن میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے تل ابیب، حیفا، پتخ تقوا سمیت مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں اور شہروں کو نشانہ بنایا۔ بن گورین ایئرپورٹ بھی ایرانی میزائل کے نشانے پر آیا۔ ان حملوں کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ ان میں ایران کی مسلح افواج نے ہائپر سونک میزائلوں کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی عمارتیں یہاں تک کہ پناہ گاہیں براہ راست ایرانی میزائلوں کا شکار ہوئیں۔ حیفا میں صہیونی حکومت کی سب سے بڑے پیٹروکیمیکل پلانٹ بازان کو ایرانی میزائل نے اپنے نشانے پر لیا۔ اس پلانٹ میں یومیہ 2 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ حیفا ریفائنری کو بھی ایران نے اپنے نشانے پر لیا، جو اسرائیل کے لیے اس قدر حساس تھا کہ اس نے اس حملے کی ہر قسم کی تصویر یا ویڈیو کی اشاعت پر سخت پابندی عائد کر دی۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیتہ تکفا اور کئی دیگر علاقوں میں بڑے سخت اور دشوار واقعات پیش آئے ہیں۔ تل ابیب میں ایرانی میزائلوں نے کئی عمارتوں کو زمیں بوس کر دیا، جبکہ دسیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد مقبوضہ فلسطین کے بعض علاقوں کی صورتحال ایسی بحرانی ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا صارفین نے صہیونی علاقوں کی تباہی کا موازنہ غزہ سے شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی اور عبرانی میڈیا نے ایران کے حالیہ حملوں کو ایسا سخت اور تباہ کن بتایا ہے جس کی صہیونی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کے تمام دفاعی سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ لندن سے شائع ہونے والی میگزین رائے الیوم نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ تہران تل ابیب جنگ میں پلڑا ایران کا بہت بھاری ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے اسرائیل میں رہنے والے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ حساس علاقوں کے قریب جانے یا رہنے سے گریز کریں۔ ایک ویڈیو بیان میں ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مقبوضہ علاقوں میں واقع اہم اور حساس تنصیبات کا مکمل ڈیٹا موجود ہے۔ اسرائیل میں رہنے والے شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت کی جانب سے خود کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ ہونے دیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی حملوں پر ایران کا رد عمل مقبوضہ علاقوں کے ہر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ شہری اس وارننگ کو سنجیدگی سے لیں اور ان علاقوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ علاقے مستقبل قریب میں ناقابل رہائش ہو جائیں گے۔ ایرانی فوج کی جانب سے یہ بیان نشر کیے جانے کے ساتھ ہی ایران نے اسرائیل پر ایک بار پھر میزائل داغ دیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اقدام نہیں کرتا، اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ واشنگٹن کی براہ راست حمایت سے ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کابینہ کے اجلاس میں ملک کے اعلیٰ کمانڈروں اور دیگر متعدد افراد کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ان واقعات نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت بین الاقوامی قانونی اور انسانی حقوق کو پامال کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتی۔ ایران کے صدر نے غاصب صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات پر مغربی ممالک بالخصوص امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی خاموشی
اور حمایت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چند مغربی ممالک ان وحشیانہ حملوں کو روکنے کے بجائے اس حکومت کو ہتھیار، انٹیلیجنس اور سیاسی حمایت فراہم کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف جارحیت میں جو طیارے، میزائل اور ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ انہی ممالک نے فراہم کیے ہیں۔ نیز اسرائیل کو انہی ممالک سے انٹیلیجنس تعاون، ریڈار اور ملٹری سسٹم کے ذریعے مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان نے مزید کہا کہ جمہوری اسلامی ایران کبھی بھی کسی قسم کی جنگ یا تنازع کا خواہاں نہیں رہا ہے، تاہم جس طرح ہماری مسلح افواج بشمول مقتدر سپاہ پاسداران انقلاب نے اب تک مناسب اور ٹھوس جواب دیا ہے، اگر دشمن کی طرف سے مخاصمانہ کارروائیاں جاری رہیں تو ان کا رد عمل اور بھی فیصلہ کن اور شدید ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کو صہیونی وحشیوں کے لیے جہنم بنا دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایران کی مسلح افواج اپنے وحشی دشمن کو مکمل طور پر بے بس کر دیں گی۔ قالیباف نے کہا کہ صہیونیوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ایرانی افواج دشمن کو جہنم کا مزہ چکھائیں گی اور دنیا اس کی ذلت و رسوائی کا مشاہدہ کرے گی۔ اسپیکر قالیباف نے زور دے کر کہا کہ ہم ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہمارا درندہ صفت دشمن کسی حد و قانون کو نہیں مانتا۔ اگرچہ حتمی فتح یقینی ہے مگر اس راہ میں نشیب و فراز آئیں گے۔ محمد باقر قالیباف نے ایرانی قوم کی وحدت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مختلف قومیتی اور فکری پس منظر رکھنے والے افراد نے متحد ہو کر مسلح افواج کی پشت پر کھڑے ہو کر دشمن کو ایک واضح پیغام دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے دھمکی آمیز اقدامات نے ایرانی قوم کے اندر مزید اتحاد و استقامت کو فروغ دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ایرانی فوج کی عسکری طاقت کی بھی ستائش کی اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی قیادت کو اس کامیابی کا محور قرار دیا۔ قالیباف کے مطابق دشمن اس وقت ایک ہارڈ وار میں مصروف ہے مگر ایران نے ان تمام چالوں کا مؤثر جواب دیا ہے۔ حماس کے ذیلی بریگیڈ القسام نے اسرائیل کے خلاف ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی مقاومتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج کے متعدد اعلیٰ کمانڈروں کی شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کتائب القسام نے ایران کی طرف سے فلسطینی عوام اور مقاومتی محاذ کے ساتھ تاریخی اور اساسی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران ہمیشہ مزاحمت کا حامی اور پشت پناہ رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ایران کی مسلح افواج کے ان دلیرانہ اور بہادرانہ اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنہوں نے صہیونی حکومت کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کتائب القسام لاہور میں استقامتی محاذ کے طرفداروں نے امریکی قونصلیٹ تک ریلی نکالی اور ایران و فلسطین سے یکجہتی کا اعلان کیا۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف لاہور میں نکالی جانے والی اس ریلی میں پاکستانی شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے غاصب اسرائیل اور اس کے حامیوں بالخصوص امریکہ سے نفرت کا اظہار کیا۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں رہبر انقلاب اسلامی اور شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور انہوں نے لبیک یا خامنہئی کے نعروں کے ساتھ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ مظاہرین نے امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف
غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں امریکی مشارکت کی مذمت کی۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے جانے کے باعث پورے مقبوضہ علاقوں میں افراتفری مچی ہوئی ہے، مسلسل خطرے کے سائرن بج رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کے بعد پورے ملک میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ ایران کے میزائل حملوں کی نئی لہر میں مقبوضہ علاقوں تل ابیب، اسقلان اور حیفا کے شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے میزائل حملے 3 روز قبل آپریشن وعدہ صادق 3 کی شکل میں شروع ہوئے تھے اور ان حملوں کے دوران تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ فلسطین کے دیگر اہم علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ عبرانی زبان کے میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ایرانی میزائلوں نے حیفا اور طبریہ کو نشانہ بنایا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ صہیونی اخبار نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایرانی میزائلی حملوں کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ صہیونی اخبار یدیعوت اہرونوت نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے وسیع پیمانے پر میزائل حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کی معیشت تقریباً مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے اور اب تک 12,000 سے زائد افراد نے مالی نقصانات کے ازالے کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے مقبوضہ علاقوں پر ہونے والے تابڑتوڑ ہمہ گیر حملوں کے سبب مختلف اقتصادی شعبے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیلی وزارت خزانہ کو شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ اس صہیونی اخبار کے مطابق وزارت خزانہ اس وقت ان نقصانات کے ازالے کے لیے ایک بہت بڑے بجٹ کی فراہمی کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر مذاکرات اور مالی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔